اے صالح لے آئیں وہ عذاب جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اے قوم بے شک میں نے تمہارے پاس رب کا پیغام پہنچایا تھا، میں نے تمہیں نصیحت کی تھی لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آج بھی جو ہمیں صحیح معنوں میں نصیحت کرے ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوھا بسوء فیأخذکم عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ جب قوم سمود کو خدا کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس قوم نے آپ سے معجزہ طلب کیا، ہمیں معجزہ دکھائیں ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اور معجزہ کیا طلب کیا کہ یہ سامنے پہاڑ کی چٹان ہے، اس چٹان سے ایک گابن اونٹنی نکالیے جو خوب فربا ہو، موٹی تازی ہو اور ہر قسم کے عیب سے نقص سے پاک ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کی جو فرمائش تھی یعنی معجزہ جو انہوں نے طلب کیا اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے چٹان کی طرف اشارہ کیا، پتھر کی چٹان، وہ فوراً پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت خوبصورت، تندرست اور خوب بلند قامت اونٹنی جو ہے وہ پتھر میں سے نکل آئی اور گابن بھی تھی اور نکل کر اس نے بچہ بھی جنا اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدان میں چرتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک تالاب تھا، اس تالاب کے اندر پہاڑوں کے چشموں سے پانی گرتا تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو دیکھو یہ معجزہ کی اونٹنی ہے، ایک روز تمہارا تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور دوسرے دن پانی پینے کا دن تمہارا ہے۔ جس دن اونٹنی نے پانی پینا ہے اس دن تالاب سے کوئی بھی پانی نہیں پیے گا۔ تم ایک دن پانی پیو، دوسرے دن کے لیے تم تالاب سے پانی سٹور کر لو۔ تو قوم نے اس بات کو مان لیا اور پھر آپ نے قوم کے سامنے یہ تقریر فرمائی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ یا قوم اعبدوا اللہ، یہ وہ درس ہے جو ہر نبی دیتا رہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ توحید کا درس وہ درس ہے جو ہر نبی نے دیا۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، یعنی معجزہ آ گیا۔ ایسا کام کوئی بندہ نہیں کر سکتا، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ ایک چٹان میں سے اس نے اونٹنی کو زندہ کر دیا، اونٹنی کو پیدا کر دیا۔ تو تمہارے پاس رب کی طرف سے قد جاءتکم بینۃ من ربکم، روشن دلیل آ گئی۔ فرمایا ھذہ ناقۃ اللہ، یہ جو اونٹنی ہے یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیۃ، تمہارے لیے نشانی ہے، فذروھا، تو لہذا تم اسے کھلا چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں کھائے، ولا تمسوھا بسوء، تم اس اونٹنی کو مس نہ کرو، ولا تمسوھا، اسے مس نہ کرو، بسوء، برے ارادے کے ساتھ، یعنی اسے تکلیف پہنچانے کے ارادے سے اسے مس نہ کرو، ولا تمسوھا بسوء فیأخذکم عذاب علیم، اور اگر تم نے اسے برے ارادے سے چھوا، اسے تکلیف پہنچانے کے ارادے سے، تو فیأخذکم عذاب علیم، پھر اللہ کا دردناک عذاب تمہارے لیے آئے گا۔ تو یہ خطاب کیا حضرت صالح علیہ السلام نے۔ چند دن جو ہے وہ قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن تالاب سے پانی پیتے تھے، ایک دن نہیں پیتے تھے۔ تو ایک دن جب ان کو پانی نہیں ملتا تھا تو آہستہ آہستہ ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگنے لگی کہ پورا دن جو ہے وہ اونٹنی پانی پیتی ہے۔ تو ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو ہم ضرور قتل کریں گے،
وہ اللہ کی نشانی تھی، حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم ضرور اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ 7 افراد تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ صرف ایک بندہ تھا جس کا نام قدار بن سالف تھا۔ قدار بن سالف جو سرخ رنگ کا، بھوری آنکھوں والا، پستہ قد آدمی تھا، چھوٹے قد کا، اور یہ اس عورت سے پیدا ہوا تھا جس نے برائی کی تھی، یعنی ولد الزنا تھا۔ ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ لوگ مشورے میں شریک تھے کہ ہم اسے قتل کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ تھے جو خاموش تھے، نہ ہاں میں نہ نا میں، یعنی برائی کو روکنے میں بھی شامل نہیں تھے، اندر سے ان کا ارادہ تھا کسی طریقے سے صفایا ہو جائے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام منع کرتے رہے، لیکن قدار بن سالف نے پہلے تو اس اونٹنی کے 4 جو پاؤں تھے ان کو کاٹا اور پھر اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے گفتگو کرنے لگا، اور بے ادبانہ گفتگو جو ہوتی ہے وہ کرنے لگا۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے کہ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ان لوگوں نے فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، وَقَالُوا، اور بولے، یا صالح ائتنا بما تعدنا، اور یہ بولے کہ اے صالح، وہ قوم والے بولے، وقالو یا صالح، اے صالح، ائتنا، لے آئیں، بما تعدنا ان کنت من المرسلین، وہ عذاب جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اونٹنی کو تو ہم نے ذبح کر دیا، اب اس عذاب کو لے آئیں جس کا آپ نے فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جو پچھلی آیت میں کہ جب اونٹنی پیدا ہوئی تو صالح علیہ السلام نے تقریر کی، اگر تم نے وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اگر تم نے برائی کے ارادے سے اسے چھوا تو اللہ کا دردناک عذاب آئے گا۔ تو جب اس اونٹنی کو ذبح کیا تو قوم نے کیا کہا، یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، کہ اے صالح اس عذاب کو لے آئیں جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ان کنت من المرسلین، ساتھ ہی شرط لگائی کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو جس عذاب کا وعدہ کیا وہ لے آئیں۔ احبابی جو وقار، قوم سمود کی سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگھاڑ، خوفناک آواز سنائی دی، اور پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری جو آبادی ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئی، اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھے منہ گر گیا اور مر گیا۔ قرآن مجید نے کہا سورہ اعراف کے اندر، زلزلہ نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا تو وہ سب صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ اس قوم کا کوئی ایک بندہ بھی نہیں بچا، جو خاموش تھے وہ بھی عذاب میں برابر کے شریک ہوئے، ان پر بھی وہ عذاب آیا، جو مشورہ دینے والے تھے ان پر بھی عذاب آیا، اور جس نے یہ گھنونا فعل سر انجام دیا تھا، اس معجزے والی اونٹنی کو ذبح کیا تھا، اس پر بھی عذاب آیا اور وہ بھی اس عذاب میں مر گیا۔ پھر احبابی جو وقار، حضرت صالح علیہ السلام نے جب پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ اور پتھروں کا ڈھیر بنتی ہوئی دیکھی تو آپ کو بڑا صدمہ ہوا، آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کی ویرانوں سے اس قدر نفرت ہوئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری طرف تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرمانے لگے، یا قومی، اے قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، بے شک میں نے تمہارے پاس رب کا پیغام پہنچایا تھا، ونصحت لکم، میں نے تمہیں نصیحت کی تھی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آج بھی جو ہمیں صحیح معنوں میں نصیحت کرے ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ ایک طرف معاشرے کی غلط رسم و رواج ہیں، اگر ہم ان کے خلاف کسی کو مشورہ دیں، چھوڑیں جی آپ کس دور کی بات کر رہے ہیں۔ میں ایک جگہ جو ہے نا ختم کل پہ گیا تو بعد میں یہ دھوری کے اندر، تو بعد میں ایک ساتھی کی تیمارداری کے لیے ہم گئے، تو جب ہم گئے وہاں سے پہلے 3 بندے بیٹھے تھے، تیمارداری ہم نے رکن میں کی۔ وہ 3 بندے جو ہیں
بات چل پڑی، وہ جس کی تیمارداری کے لیے گئے تھے اس نے کہا ماشاءاللہ حضرت صاحب ہمیں بڑا واضح و نصیحت کرتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے میں فائدہ نہیں ہے، باہمی صلح کے ساتھ رہنا چاہیے، لیکن ہم لوگ عمل نہیں کرتے۔ تو جو 3 بندے بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم نے پچھلے دنوں حضرت صاحب کا بیان سنا ہے، ایک بات ان کی بڑی پسند آئی ہے۔ میں کہنے لگا پتہ نہیں کون سی بات ان کو پسند آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارا پنجابی میں کہ انہاں ساڈا سر ٹائم تے چھڑ دیتا سی، یعنی کل کا بیان تھا، تو میں نے جو ٹائم کہا کہ انشاءاللہ 11:15 دعا کا ٹائم ہے اور 11:15 میں اپنی گفتگو چھوڑ دوں گا، آکھن لگا کہ انہاں ساڈا سر جڑا ٹائم تے چھڑ دیتا سی۔ یعنی اگر آپ اپنی نصیحت کرنے والوں کو ٹائم پاسی کے لیے رکھیں گے تو پھر وہی حشر ہوگا جو اس وقت ہماری حالت ہے ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کی، آئے روز کسی نہ کسی شہر میں قتل۔ آخر میں آ کے پھر کوشش کیا ہوتی ہے کہ کاش کسی طریقے صلح ہو جائے، یہی کہتے ہیں نا 8-10 قتل کے بعد بھی کوشش صلح کی ہے، تو جب 10 مارنے کے بعد صلح کرنی ہے تو 10 مارنے سے پہلے کیوں نہیں کر لیتے؟ تو جو یہ صلح کی بات پہلے دن کرتا ہے اس وقت سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ پیسے کے پیچھے سے پریشر ہوتا ہے، زور ہوتا ہے کہ میرا تو MN بڑا قریبی ہے، فلاں میرا SHO بھی بڑا ہے، اور پھر جب عزت بھی نیلام ہوتی ہے، پیسہ بھی جاتا ہے، پھر پھانک ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کسی طریقے کوئی صلح والا معاملہ ہو جائے۔ تو جو بعد میں کرنا ہے وہ پہلے کیوں نہیں کر لیتے تاکہ عزت بھی بچ جائے، پیسہ بھی بچ جائے اور سارے معاملات ہو جائیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے تمہیں نصیحت کی تھی اپنے رب کی، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم نصیحت کو پسند کرنے والے نہیں تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قوم سمود کی پوری بستی برباد اور ویران ہو کر کھنڈر بن گئی اور پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی۔ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر آپ کو نہیں ملے گا۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان پر اس قسم کے دردناک عذاب آتے ہیں۔ اب اس قوم نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، ہمارے لیے بھی حکم ہے نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ ہم اگر نماز نہیں پڑھتے تو ہم بھی تو رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ جو استطاعت رکھتا ہے من استطاع علیہ سبیلا، وہ حج کرے، اس پر فرض ہے۔ ہم اگر نہیں کرتے تو ہم بھی تو رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اپنی فصل کا عشر 20واں حصہ ہم نہیں دیتے تو ہم بھی تو نافرمانی کر رہے ہیں، وہ عذاب ہمارے اوپر بھی تو آ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حکم خداوندی کی تعمیل کی توفیق عطا فرمائے۔